الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرود و موتی چون درود کے، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے دریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ جت رستہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، کرسی پر وراجمان میرے تمام دوست احباب، علماء کرام، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مناسبت سے مجھے اور آپ کو پرنور محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا.
ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے اور آپ کو جنت میں بھی جمع فرمائے. بولو آمین. جنت میں جانا ہے آپ لوگوں کو, بتاؤ کتنی کو جنت میں جانا ہے؟ ماشاءاللہ, ہے نا. تو بولو انشاءاللہ جنت میں جانے والے عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے بہت خوبصورت جنت بنائی. میں آپ کو بتاؤں پارہ نمبر 26 سورہ محمد. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. اللہ نے قرآن میں فرمایا 4 نہریں انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا. کتنی نہریں؟ بولو زور سے, کتنی نہریں؟ نمبر 1 پانی کی نہر, نمبر 2 دودھ کی نہر. دودھ کیا بھاؤ ہے؟ ہمارا مقابلہ تو سستا ہے, ہمارے 80 بھاؤ تو یہاں کہتے بڑے بڑے. دودھ کی نہر اللہ عطا فرمائے. پیور ملتے ہیں بنائے ہوتی اوپر جی, وہ پیور دودھ کی نہر. نمبر 3 شہد کی نہر, ہے نا, ڈابر سریجی والا نہیں, پیور شہد اللہ عطا فرمائے. 4تھی نہر شراب. جوانوں سے کہتا ہوں یہاں نشہ نہ کرو, اللہ وہاں کی نشہ سے, اللہ وہاں کی شراب سے محروم کر دے گا. اور آپ کو سناؤں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں شراب خود اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. یہاں بیوی پلائے نا, کہتے چینی کیوں ڈالی, ضرورت ہی نہیں تھی, تیرا ہاتھ ہی کافی تھا, ہے نا. بیوی پلائے لذت دوبالا ہو جاتی ہے, میرا رب پلائے گا. آپ بتاؤ کتنا لطف ملے گا, کتنی لذت ہوگی. 4 نہریں اللہ عطا فرمائے گا جنتیوں کو. اور تفسیر جلالین میں آپ کو یہاں سے دوسرے گاؤں جانا ہو, دودھ لے کر جانا ہو, برتن میں بھر کے لے جائیں گے. شہد لے کے جانا ہو, کنچ کی شیشی میں بھر کے لے جائیں گے. اللہ نے جنت اتنی حسین بنائی, جنتی ایک جگہ سے دوسری جگہ لاکھوں کلومیٹر دور چلا جائے. میرے تفسیر جلالین میں ہے جہاں جہاں جنتی چلے گا 4 نہریں ساتھ ساتھ چلے گا. بولو نا سبحان اللہ. اور ایک بات, کوئی بیماری نہیں, کورونا نہیں, ٹائیفائڈ نہیں, ملیریا نہیں, نیمونیا نہیں, نزلہ نہیں, زکام نہیں, گھٹنوں میں درد نہیں, کمر میں درد نہیں. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے سب کی ایک ہی عمر کی ہوگی 33 سال کی. میری تمہاری ایک ہی عمر ہوگی 33 سال. اور پیشاب بھی نہیں, پاخانہ بھی نہیں. صحابی نے پوچھا مشکات میں پاخانہ نہیں, کھانا کہاں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا 1 ڈکار جنتی لے گا, سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہماری ڈکار میں بدبو ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کون سی سبزی کھا کے آئے. قربان جاؤں میرے رب نے اتنی حسین جنت بنائی, 1 ڈکار لے گا مولانا صاحب, سارا کھانا ہضم. میرے نبی نے فرمایا بولو سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے, میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کی ڈکار میں بدبو نہیں آئے گی, بلکہ اس کی ڈکار سے مشکو زعفران کی خوشبو آئے گی. اتنی حسین جنت اللہ تعالیٰ ویسے تو نہ دے گا, مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا عمل کر کے مرنا پڑے گا. اور ایک بات بتاؤں, اللہ جنت بھی دے گا, میرے تمہارے عمل کر کے دے گا, اپنے کرم سے دے گا, اپنے فضل سے دے گا. وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تبھی تو کبھی رمضان دے دیا, کبھی شب برات دے دی, کبھی شب قدر دے دی, کبھی جمعہ دے دیا, کبھی رمضان کی برکت والی راتیں دے دی کہ میرا بندہ میری دہلیز پر آئے, مجھ سے معافی مانگے. سر اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے, معافی کا پروانہ لکھنے میں دیر کوئی نہیں, کیونکہ میرا رب تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے دیتے ہیں, میرا خدا اجر و ثواب بہانوں کے ذریعے دیتا ہے. کہاں تو نیکی کا ایک پھول لے آ, میں اجر و ثواب کا گلستان لٹا دوں گا. تو نیکی کا ایک قطرہ لے آ, میں اجر و ثواب کا سمندر لٹا دوں گا. کیونکہ میرے فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے دیتے ہیں, میں خدا اجر و ثواب بہانوں کے ذریعے دیتا ہوں. اب بولو کتنی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے کہ ہم رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے, ہم رمضان میں تراویح نہیں سنتے, ہم مکھی کی طرح پورا مہینہ اڑا دیتے. رمضان غیر رمضان میں کوئی تمیز باقی نہیں رکھتے. کتنے رمضان دامن میں آئے چلے گئے, آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سالوں پہلے کھڑے تھے. اس لیے خدا را ایسا ظلم کس رمضان میں مت کرنا. بولو زور سے انشاءاللہ ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے انشاءاللہ. دیکھو اللہ نے 3 طرح کی مخلوق بنائی, مجھے اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے, خواہشات بھی رکھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی رکھا ہے. ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جس کے اندر صرف عقل ہے, خواہشات نہیں ہے, جیسے فرشتے. ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جس کے اندر صرف خواہشات ہے, عقل نہیں ہے, جانور. اور ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جس کے اندر خواہشات بھی ہے اور عقل بھی ہے, وہ حضرت انسان ہے.
اللہ نے میرے تمہارا وجود ایسا بنایا، گناہ کا ہونا لازم ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے لیے توبہ کا راستہ بھی کھول کے رکھا ہے۔ جیسے مولانا سورہ بقرہ کی آخری آیت سنا رہے تھے، تبھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ ماہ سیام میں ہم تھوڑے دنوں کے بعد داخل ہو جائیں گے، تو میں اپنے سامعین سے کہہ دوں گا کہ آپ توبہ کا ارادہ کر لو، انشاءاللہ روزانہ صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھ کے سونے کی عادت بناؤ۔ رمضان میں چھم چھم اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جیسے ہم اپنا دسترخوان سجاتے ہیں، میرا اللہ ویسے ہی رحمتیں ہم پر نازل فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری دہلیز پر آ کے معافی مانگ لے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بولو معاف کرنے والا کون ہے؟ بولو زور سے، معاف کرنے والا کون؟ میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، 99 آدمیوں کا قاتل تھا، 99۔ پھر دل میں یہ احساس جانا میں نے بڑا ظلم کیا ہے، چلو توبہ کر لاتا ہوں۔ جب چل رہا ہے توبہ کی ارادے سے، راستے میں ایک آدمی ملا، کہا بھائی میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا 99 آدمی، اتنا بڑا ظالم، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو کہنے لگا چلو 100 کا عدد پورا کر لیتا ہوں، اسے بھی مار دیا۔ لیکن دل میں جو توبہ کی چنگاری تھی بدستور جاری تھی، ابھی بجھی نہیں تھی۔ پھر آگے گئے، عالم دین سے ملاقات ہوئی جو حکمت عملی کو بھی جانتا تھا، کہا مولانا صاحب 100 آدمیوں کو مارا ہے، میرے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اس کی دہلیز پر جا معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا، لیکن تیرے لیے ایک شرط رہے گی۔ کہا کیا؟ جس بستی میں تو رہتا ہے برے لوگوں کی بستی ہے، جہاں قریب اللہ والوں کی بستی ہے، ان کے ساتھ مل کر جڑ کر عبادت کر، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ جہاں اللہ والے رہتے ہو نا وہاں چھم چھم رحمتیں برستی۔ وہ ایک شرابی تھا، نالی میں پڑا ہوا تھا، گندا سا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا تھا۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرنے لگی، انہیں ترس آیا، اشرف المخلوقات اللہ نے زبان بنائی قرآن پڑھنے کے لیے، نعت النبی پڑھنے کے لیے، گندا گٹر کا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا ہے، اٹھایا باہر نکالا، صاف پانی منگوایا، اس کا منہ دھویا، چلے گئے۔ اگلے دن جب بزرگ مسجد میں تہجد کے لیے پہنچے تو وہی رات کا شرابی مصلی پہ کھڑا اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ انہیں بڑا جھٹکا لگا، الہ العالمین، یہ تو رات کو شرابی نالی میں پڑا ہوا تھا، خود میں نے اس کا منہ دھویا۔ عاطف سے آواز آئی تو نے اس کا منہ دھو دیا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کا ایک جملہ پوری زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ میرا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بخشش کے بہانے کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے قصہ، ایک آدمی کا نامہ اعمال کھولا گیا 50-50، نیکی بھی 50%، برائی بھی 50%۔ پھر اللہ نے کہا چل جائے، سبحان اللہ لے آ، تیری نیکیاں بڑھ جائیں گی، میں تجھے جنت کا مسافر بنا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا ایک سبحان اللہ ابھی جاتا ہوں لے آتا ہوں۔ وہ دوڑا بھاگا گیا اپنے امی کے پاس، امی ایک سبحان اللہ دے دے۔ امی کہنے لگی خود میری جان کے لالے پڑے ہوئے، کہا تیری ممتاز سے تو تاریخ بھری پڑی ہے، کہاں وہ ساری دنیا کی کہانیاں ہیں، یہاں میں تجھے ایک سبحان اللہ نہیں دے سکتی۔ ابو کے پاس جائے گا، ابو کہے گا میں بھی تجھے نہیں دے سکتا، اور وہاں کا ماحول ہی ایسا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ مشکاۃ شریف میں موجود ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ گلے تک، منہ میں آگ کی لگام ہوگی، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسوؤں کی جگہ خون نکلے گا، اور اتنا خون نکلے گا کشتیاں چھوڑ دو، کشتیاں بھی چل پڑیں گی۔ مشکاۃ میں یہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور یہاں سے خون نکلے گا، اتنا خون نکلے گا، علماء موجود ہے، حوالہ دیتا ہوں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہ کشتیاں بھی چھوڑ دو، کشتیاں چل پڑیں گی، اتنا خطرناک ماحول ہوگا، سارے ننگے ہوں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سارے ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ حالات ہی ایسے خراب ہوں گے کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، کتنا خطرناک ماحول ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کوئی نہیں دے گا مسلمان، جب تک میری تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، تراویح پڑھ لو، رمضان کی قدر کر لو، تختوں کے نیچے جائیں گے نہیں۔ نہ دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتا ہوں،
آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، ہمارے پاس دامن میں اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کے لیے 3 قل واللہ پڑھیں. میرا آپ کا حال دیکھ لو. آگے دور اتنا خراب آئے گا، ہماری نسلوں کے پاس ہمارے قبرستان آنے کا ٹائم نہیں ہوگا. ابھی آپ کے پاس میرے پاس وقت ہے، جب تک آنکھیں کھلی ہیں، روح کا جسم سے تعلق جڑا ہے، قرآن سے دوستی کرو، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، میرے نبی کے اخلاق والی زندگی گزارو. انشاءاللہ اگر تم نبی کی سنت پر چلو گے، نبی کی سیرت اپناؤ گے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، تم مر جاؤ شوق سے، رشتہ دار جنازہ اٹھاتے ہوئے روئیں گے، تم ہنستے ہوئے انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے. ایک مجذوب نے میرے نبی کی گنبد خضرا کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچوڑی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، بول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے پیار ہے بولو، کن کن کو نبی سے پیار بتاؤ ماشاءاللہ. اگر نبی سے پیار ہے بولو انشاءاللہ نبی کی اداؤں سے پیار کریں گے انشاءاللہ. تو ایک سبحان اللہ کل کوئی نہیں دے گا. اور ایک بات، اگر کل کوئی بچائے گا نا مجھے تو صرف آمینہ کے لال کی سفارش بچائے گی، ورنہ کوئی نہیں بچائے گا. اگر میرے نبی نے اتنا کہہ دیا کہ انہیں نہ چھیڑ، یہ تو میرا غلام آ رہا ہے، پھر کوئی غم نہیں، انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت دے دے گا. ہمیں تو شادیوں میں نبی یاد نہیں آتا. شادیوں میں کتنے تماشے کرتے ہیں، ناچ گانوں کے بغیر تو شادیاں نہیں ہوتی، ڈی جے کے بغیر تو ہمارا ولیمہ نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی. ڈی جے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ڈی جے ڈائریکٹ جہنم، یہ شارٹ ہے. 10-10 لاکھ روپے ہو چلے جاتے پنڈالوں میں اسٹیج بنانے، اور اتنا کھانا ویسٹ کر دے کہ نلکوں کے پاس ڈسٹ بین میں کروڑوں دانے پڑے ہوتے ہیں چاول کے. بے تحاشا ہم پیسے اڑاتے ہیں شادیوں میں. ہمارے نبی نے تو 11 شادیاں فرمائی، ہم نے وہ زندگیاں ہی نہیں پڑھی. تبھی تو ہماری ایک زندگی ایک شادی جیلن جہنم بنی ہوئی ہے. خدیجہ، عائشہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ. دیکھو یہ زندگیاں کیسی تھی. وہ سب کے پاس جائے گا، ایک سبحان اللہ مانگ لے، کوئی نہیں دے گا. وہ تھکا ہارا مایوس آ رہا ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں میرا رب بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. ایک بندہ ملے گا، وہ پوچھے گا کہ اتنا مایوس کیوں ہے؟ کہا یار ایک سبحان اللہ مانگتا ہوں کوئی دیتا ہی نہیں. وہ کہنے لگا میرے پاس ایک ہی ہے، میرے کسی کام کی نہیں، میری جہنم بھی سے، میری ایک سے تیری جنت بنتی ہے، تو میری سبحان اللہ تو لے. وہ خوش ہو جائے گا، سبحان اللہ لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا. اللہ پوچھے گا لیا ہے؟ کہاں لیا ہے؟ کس نے دی؟ کہا اس نے دی جس کی ایک ہی تھی. وہ کہنے لگا میری جہنم فکس ہے، میری ایک سے کوئی کام کی نہیں، میری ایک سے تیری جنت بنتی، میری تو لے جا. اللہ فرمائے گا میں سکی یا وہ سکی؟ جا تو بھی جنت، وہ بھی جنت. دنیا سے الگ ہو کر کچھ رب سے بھی مانگ لیا کرو. دنیا والا دے کر احسان جتلاتا ہے، میرا رب نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. جس کنڈیشن میں اللہ نے رکھا ہے اس پر خوش رہو. تھوڑی روزی پر راضی رہو گے انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، سب کو اللہ نے اپنی اپنے لیول میں رکھا ہے. سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ مارنے والا ہے. میں اور آپ نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. کسی کو نہیں پتا یہاں جتنے بیٹھے کون کب مرے گا، پتا بتاؤ؟ کوئی نہیں جانتا. کتنے کہتے ہیں کہ میرے جیسا تندرست کوئی نہیں، وہ رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا ہے نہیں، اوپر اٹھ جاتا ہے. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان، خون کا گاڑا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی. بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. آپ
آپ جتنے یہاں بیٹھے سب کے پاس اپنا مکان ہوگا انشاءاللہ. تمہارے باپ دادا اس مکان میں رہ کر گئے، آپ یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے. مکان وہیں کھڑا ہے، رہنے والے بدل جاتے، یاد رکھو. گاڑیاں وہیں کھڑی ہے، چلانے والے بدل جاتے. دنیا کی ہر چیز وہیں رہ جاتی ہے، استعمال کرنے والے بدل جاتے. آج میں اور آپ دنیا میں مہمان ہیں. ایک وقت آئے گا ہم قبروں میں ہوں گے، ہماری نسلیں مہمان بنیں گی، ہم قبروں میں چلے جائیں گے. اللہ کے دربار میں میری تمہاری پیشی ہوگی، اللہ ہم سے حساب مانگے گا. اگر میرے تمہارے دامن میں رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، تراویح نہیں ہوگی، تلاوت قرآن، ذکر رحمان نہیں ہوگا، بتاؤ ہم رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے سارے حضرات بولو انشاءاللہ رمضان کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اور توبہ کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. بولو توبہ کی عادت بنائیں گے. نہ رونا نہ آئے، حدیث میں رونے جیسا منہ بناؤ. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے رونے جیسا منہ بناؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رونے جیسے منہ بنانے پر بھی اللہ تمہاری تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا. تو 99 آدمیوں کا قاتل تھا، وہ جا رہا ہے. کسی نے کہا جس بستی میں تو رہتا ہے برے لوگوں کی بستی ہے، وہاں قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، ان کے بیچ میں رہ کر عبادت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. اب وہ جا رہا ہے. نوشتہ تقدیر میں یہی سمجھا تھا نا، نوشتہ تقدیر میں یہی وقت لکھا تھا موت کا. موت نے جھٹکا دیا، دھڑک سے گرا. جہنم کے داروغے آئے، کہا بھائی 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر سجین میں لے جائیں گے. جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں نہیں، توبہ کی ارادے سے چلا، یا ہمارا مہمان ہے، جنت میں لے جائیں گے. اللہ نے جب باہم تصادم ہوا تو اللہ نے بطور فیصل ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا، کہا جاؤ بھائی صلح کراؤ. تو تیسرا فرشتہ آ کر کہنے لگا بھائی زمین کو ناپ لو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی ہے، برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنمی ہے. جب ناپا گیا تو اللہ نے نیک لوگوں کی بستی سے کہاں سکڑ جا اور برے لوگوں کی بستی سے کہاں پھیل جا. جب بادیہ پیمائی ہوئی تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا، برے لوگوں کی بستی سے دور پایا گیا. اللہ نے کہا لیا وہ تو ہمارا مہمان ہے. ساٹھ برس 70 برس مختصر زندگی ہے. اتنے جوان ایسے جو قرآن اندر دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے. ان بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ کے استادوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. کتنے جوان ہمارے ایسے پڑھتے ہی نہیں، بھول گئے، اندر دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے. شکر کرو اللہ نے علماء ہمیں عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، معمولی تنخواہوں میں ہمارے بچوں کی جنت بنا رہے ہیں. اگر ان بچوں میں دین نہیں ہوگا تو بتاؤ ہمیں فاتحہ کون بھیجے گا؟ ہمیں سورہ یاسین کی گفٹ کون بھیجے گا؟ ہمیں سورہ رحمان کی گفٹ کون بھیجے گا؟ تمہارا قیمتی سرمایہ تو تمہاری ٹیم کی اولاد ہے، تمہارا پیسہ نہیں ہے. اگر تمہارے بچوں میں دین ہوگا، تمہارا جنازہ اٹھا رہے ہو تمہارا بچہ سورہ یاسین پڑھتا ہوا آئے گا. تمہاری بچیوں میں دین ہوگا، تمہارا منہ دیکھنے کے لیے تمہاری بچی سورہ رحمان پڑھتی ہوئی آئے گی. سارا گھرانہ تمہیں قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے گھر، تمہارا سارا گھرانہ قرآن پڑھتے پڑھتے رخصت کرے گا. تمہارے بچے تمہیں روزانہ سورہ یاسین کا تحفہ بھیجیں گے، اللہ تمہاری قبر کو آسودہ بنا دے گا. جتنی علماء محنت کریں ان کا ساتھ دو، آپ ان کا تعاون کریں اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں. انہیں سمجھائے کہ رمضان کسے بولتے، انہیں سمجھائے کہ تراویح کسے بولتے. باپ تراویح نہیں پڑھے گا، بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتا. بچہ کہہ سکتا ہے ابو آپ نے بھی تو نہیں پڑھی، تو خود باپ پہلے تراویح پڑھے، بچوں کو بھی ساتھ لے جائے، بچوں کو بھی تراویح پڑھائے اور بچوں کو بھی توبہ کی عادت ڈالے، خود توبہ کرے، بچوں کی بھی آمین، بچوں سے بھی آمین کہلوائے. انشاءاللہ اللہ تمہارے دکھڑے کو دور کر دے گا. ایک قصہ سناؤ، حسن بصری کی توبہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. بصرہ میں امیر ترین شخص تھے، صبح سویرے جاتے بازار میں، جتنے پریشان حال ہوتے ان کی خوشیاں ان کی دہلیز تک پہنچاتے. ایک صبح بازار میں نکلے ہوئے تھے، ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا، وہ اتنی حسین خوبصورت تھی، تو اسے دیکھا ہی عشق ہو گیا. مسلسل اس کی طرف دیکھتے رہے. وہ لڑکی پاس آئی، کہنے لگی اما تستحی، شرم نہیں آتی، مسلسل میری طرف دیکھتے جا رہے ہو؟ تو حسن بصری نے کہا ممن، کس سے شرماؤ؟ فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے شرماؤ جو آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی گندگی کو بھی جانتا ہے. بات میں بڑا وزن تھا لیکن اس کا حسن ایسا تھا، میں پھر بھی اس کی طرف دیکھتا رہا. وہ پھر میرے پاس آئی، کہا میرے وجود میں ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے باعث کشش ہے؟ میں منع کرتی ہوں پھر بھی مسلسل دیکھتے جا رہے ہو. تو
کہنے لگے یہ تیری جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں، اس میں ڈوبنا چاہتا ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی ٹھہرو شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے. وہ گھر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی ایک نوکرانی آئی. وہ ایک پلیٹ لے کر جس پر لال رنگ کا رومال ڈھکا ہوا تھا، حسن بصری کے سامنے وہ پلیٹ پیش کی کہ میری آقا نے آپ کو یہ گفٹ دی ہے. وہ رومال ہٹایا تو اس نے وہ پلیٹ میں اس کی دونوں خوبصورت آنکھیں دی اور کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا انی لا اريد عینا یفتتن بسببها احد. میں وہ آنکھیں رکھنا ہی نہیں چاہتی جس سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے. حسن بصری سارا دن ساری رات روئے، اللہ سے معافی مانگی. صبح اٹھے تو ان کے دل میں آیا کہ چلو میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اب اس عورت سے بھی معافی مانگا ہوں جس نے میری وجہ سے اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا. جب اس کی گلی کے پاس پہنچے تو گلی سے اس کا جنازہ نکل رہا تھا. پھر انہیں جھٹکا لگا، گاڑی پکڑ کے بیٹھ گئے. رات کو سوئے تو وہ لڑکی خواب میں آئی. کہا مجھے کوئی نصیحت کر دے. کہا اذا اصبحت و اذا امسیت فاستغفر اللہ وتوب الیہ. جب بھی صبح کرو شام کرو اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. حسن بصری فرماتے اس کی اس نصیحت نے مجھے توبہ کی راہ پر ڈالا اور بعد میں وہ زمانے کی امام اور مقتدی بن گئے. اس لیے مسلمانوں ہم گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک راستہ بھی کھولا ہے، توبہ کا راستہ. اس لیے بتا رہا ہوں ہم کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو میں آپ ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے. تو اپنے افطار سے پہلے تھوڑا وقت نکال کر اللہ سے معافی مانگ لینا، امت کے لیے مانگنا. آج مسلمان کتنے پریشان ہیں آپ جانتے ہو. 56-57 اسلامی ریاستیں ہیں، کابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین. گاجر مولی کی طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، مساجد مسمار ہو رہی ہے، خانقاہوں کا نظام برباد کیا جا رہا ہے، بغیر قصور کے علماء کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. ہمارے ماتھے میں جوں تک نہیں رہے کہ ہم اپنی دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ انسانیت نہیں اور یہ ایمان بھی نہیں. ایسا ایمان کیا کام کا، حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے مشرق میں کسی مومن کو کانٹا چبھے، مغرب والا اس کا درد محسوس کرے. افطار کا ٹائم ہو، امت کے لیے مانگنا، اپنی نسلوں کے لیے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور سے ہمارے نسلوں کی ایمان کی اور کلمے کی حفاظت فرمائے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بٹھا کر ان سے ہاتھ اٹھوا کر ان کا دامن جوڑی پھیلا کر اور ان کی آمین وصول کر لینا. انشاءاللہ بچوں کی آمین عرش پہ ٹکرائیں گی، اللہ تعالیٰ نسلوں میں دائی اور شہدائی انشاءاللہ پیدا فرمائیں گے. اس لیے سارے حضرات سے کہوں گا آپ رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کریں گے انشاءاللہ. 3 کام کرنا ہے. 1 قرآن اور انشاءاللہ پڑھیں گے نا قرآن. نمبر 2 روزے رکھنا ہے. اور نمبر 3 زندگی کی آخری سانس تک آقا کی مصطفیٰ کی سنتوں اور طریقوں پر زندگی گزارنی ہے. اگر یہ 3 چیزیں میرے تمہارے اندر آ گئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہاری سنوار دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معذرت چاہتا ہوں، مجھے کل افریقہ کے لیے نکلنا ہے. اب میں پتہ نہیں میں کب پہنچوں گا مولانا رات کو گھر. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ بلائیں گے دوبارہ بلائیں گے آپ کو. انشاءاللہ میں وزن ہی کھاؤں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت پہ بات کر رہی ہے، ہم تو بہت جینا ہے. پھر بھی الحمدللہ آپ اچھے لوگ جڑ گئے ماشاءاللہ. ہمارے مفتی صاحب کی محنت کو قبول فرمائے اللہ کا. اور آپ جتنا بھی ہو سکے آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں. ان کے لیے اگر ایک دکان لیتے ہو نا تو ان کی دکان سے ہٹ کر ایک چیز یہ بھی سوچ لیا کرو کہ ان کے استاد کی کوئی فیس دے دیا کرو یا ان کے استاد کا کچھ خیال کر لیا کرو کہ جو ہماری بچوں کی اور ہماری جنت سنوار رہے ہیں. ہمارے دلوں میں آپ پھر الزام نہیں لگاتا ہوں، آپ انشاءاللہ میں اچھا گمان رکھتا ہوں، آپ علماء کا تعاون کرتے ہوں گے، لیکن میں جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں معمولی تنخواہوں میں بیچارے پڑھاتے ہیں. بچی کو سردی ہو جائے تو یہ دوائی نہیں کھا سکتے، بچی کو نزلہ ہو جائے تو اچھے میڈیکل میں نہیں بتا سکتے. تو یہ کن کے بچے پڑھاتے ہیں؟ اپنے بچے. ایک مولوی کے اتنے بچے پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے بچے پڑھاتے ہیں. پتہ بھی نہیں ہوتا. میں کتنے باپ سے پوچھتا ہوں تمہارا بچہ کیا پڑھتا ہے؟ کہا مولانا روکو میں اپنے بچے کو بلاتا ہوں. آپ بچے سے ہی پوچھ لو. میں نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، سب پتا ہوتا ہے، 10ویں میں ہے 11ویں میں ہے، قرآن میں کون سا پارہ پڑھ رہا ہے پتہ ہی نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں. حافظ بنتے 15 پارے ہو جاتے پتہ ہی نہیں ہوتا ابو کو نہ امی کو. تو بیچارے 15 پارے استاد نے کیسے کرائے ہوں گے؟ ہم تو اس کو تصور میں بھی نہیں لاتے. اگر اس کو سوچ لیا ہوتا کہ بھئی ایک بچے کو حافظ بنانا کتنا مشکل کام ہے
ان کا ناظرہ پورا کرایا، پورا قرآن ان کو یہ مولانا نے اندر دیکھ کے پڑھنا سکھا دیا۔ اب بتاؤ یہ پورے قرآن 6666 آیتیں، ان کے پیچھے آپ پورے آپ مجھے بتاؤ ان 6666 آیتوں کے پیچھے تمہاری کتنی محنت تھی اور استاد کی کتنی محنت تھی؟ اگر دونوں کا توازن کیا جائے، دونوں کی کمپٹیشن کی جائے تو تمہاری محنت رتی برابر بھی نہیں ہوگی۔ میں الزام نہیں لگاتا ہوں، جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں اب یہ بچوں نے قرآن سیکھ لیا، اب مر جائیں گے آپ لوگ، اور یہ بچے تمہاری تربت پر آ کر کچھ بھی پڑھ لیں گے تو ان کو استاد مفتی صاحب یا ان کو رفقا نے سکھایا ہے تو اللہ تمہاری قبر کو انشاءاللہ جنت بنا دے گا۔ تو آپ کا سچا فیوچر، آپ کا قیمتی اثاثہ تمہارا پیسہ نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں پیسہ کوئی نہیں لے جاتا، کوئی کچھ بھی پھٹا ہوا موزہ بھی ساتھ نہیں آتا۔ وصیت کر کے مرنا کہ مفتی صاحب نماز پڑھا دینا، میری جنازے کی موزے کے ساتھ جاؤں گا، کوئی مفتی تمہیں نماز نہیں پڑھائے گا جنازے کی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، شریعت کا اصول ہے کہ پھٹا ہوا موزہ بھی ساتھ نہیں آتا۔ موت آئے گی، یہ اٹل حقیقت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موت کو پسند نہیں کرتے۔ ایک آدمی کا کتا مر گیا، مفتی صاحب بہت رو رہا تھا، کسی نے کہا یار کتا ہی مرا ہے، منڈی لگتی کتا خرید لینا، اتنا شور کیوں مچایا ہے؟ کہا یار روتا اس لیے نہیں کتا مر گیا، روتا اس لیے وہ موت کے فرشتے نے میرا گھر دیکھ لیا۔ اتنے جنازے نہیں اٹھاتے کہ کہیں یہ بھی ساتھ نہ لے جائیں، دہشت آتی ہے نا۔ اتنے بچے باپ کے قبر جنازے کے پاس نہیں جاتے، کہیں ابو ہمیں بھی ساتھ نہ لے جائیں۔ اب ابو نے اتنا کچھ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، اب بیٹوں کے پاس 3 دفعہ قل اللہ پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ابھی باپ کی تدفین مکمل نہیں ہوئی، جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وکیل کو بلاؤ دستخط کرانے، سارا بٹوارا ہو جاتا ہے۔ خانی جان ہے مسلمان، کوئی کچھ نہیں لے جاتا دنیا سے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، انشاءاللہ آپ کے بچے دیندار بنیں گے تو آپ ہی کا فیوچر ہے، تو آپ کے لیے جنت کا قیمتی سرمایہ بنے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور پڑھانے والوں سے پیار کریں گے، وہ انشاءاللہ ڈیری ملک نہیں مانگتے مفتی صاحب، چاکلیٹ نہیں مانگیں گے، لیکن بس صرف ان سے محبت کرو، ان کی عقیدت سے ملو، انشاءاللہ یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ لوری کی عادت سب سو جائیں گے لوری سے۔ چلو نام سنا۔ آپ کو نام کا ذوق ہے نا؟ جی بولو جی، سمجھ آئے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ؟ چلو ٹھیک ہے۔